حدیث صحیح مسلم میں مرکوز ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ یہ کلمات زبان پر لاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس پر واجب ہو جاتی ہے، وہ مغفرت جو دل کے زنگ کو دھو دیتی ہے۔ پھر اللہ کی رحمت اسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے، وہ رحمت جو گناہوں کی سیاہی پر نور کی سفیدی چڑھا دیتی ہے، جو مایوسی کی زمین کو امید کے آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ بندہ جس پر سزائیں واجب ہو گئی تھیں ان کلمات کی بدولت انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ ہدایت جو دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے، وہ ہدایت جو گمراہی کے راستے بند کر کے جنت کی راہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور بندے کو اس راستے پر چلا دیتی ہے جو اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ پھر اللہ اس بندے کو عافیت عطا فرماتا ہے، وہ عافیت جو جسم کو بیماری سے، دل کو غم سے، عقل کو فتنوں سے اور ایمان کو زوال سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ان فتنوں سے بھی بچاؤں گا جن کا تمہیں شعور بھی نہیں، میں تیرے دنوں کو سلامت، راتوں کو پرسکون اور زندگی کو برکت کر دوں گا۔ پھر اللہ اپنے خزانے سے اسے رزق عطا فرماتا ہے، وہ رزق جو صرف مال میں نہیں بلکہ دل کے سکون، زبان کے ذکر، گھر کے امن، اولاد کی صالحیت اور دل کی بے نیازی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ رزق جو دروازوں سے نہیں بلکہ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ انہی کلمات کی برکت سے ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف چند سال کی تھی، 4 یا غالباً 6 سال، وہ بچپن کی معصومیت لیے نور کی چادر اوڑھے آسمان کی رحمتوں تلے پروان چڑھ رہے تھے۔ وہ چہرہ جو آنے والے وقتوں میں ساری امت کے لیے رحمت بننے والا تھا، آج ایک نازک تکلیف سے دو چار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد شروع ہوا، پانی بہنے لگا، درد کی شدت بڑھتی گئی۔ وہ بچہ جو صبر و سکون کا پیکر تھا، اپنی ننھی انگلیوں سے آنکھوں کو سہلاتا رہا لیکن سکون نہ ملا۔ حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے، ان کا دل ان منظر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے شہر بھر کے اتباع سے علاج کرایا، دم کرائے، روغن کرائے، دعائیں کی لیکن شفا نہ ملی۔ وہ سردار جو قریش کے سامنے بلند قامت تھا، اب اپنے پوتے کے درد کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ دل کی حالت زبان سے چھپ نہ سکی۔ ایک شخص نے پوچھا، اے سردار قریش، آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب کی آواز لرز گئی، آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا، میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی شدید درد میں مبتلا ہے، بہت علاج کرایا، ہر طرف گیا لیکن شفا نہ ملی، نہ دوا کام آئی، نہ دم نے اثر کیا۔ اس شخص نے کہا، یمن کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک راہب حکیم ہے، وہ اللہ والا بندہ ہے، دوا بھی دیتا ہے، دم بھی کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبد المطلب نے فوراً تیاری کی، اپنے محبوب پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیا اور طویل سفر کا آغاز کیا۔ راستے بھر دعائیں کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل میں بس ایک ہی تمنا تھی، یا اللہ اپنے حبیب کے چہرے سے درد کی پرچھائیاں ہٹا دے۔ جب وہ مقام آیا جہاں وہ راہب حکیم رہتا تھا تو حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عجیب اللہ والا ہے، 6 مہینے تک دروازہ بند رکھتا ہے، پھر ایک دن کے لیے کھولتا ہے، جو اس دن پہنچ جائے اس کا علاج کرتا ہے، دوا بھی دیتا ہے، دم بھی کرتا ہے۔ اب دروازہ کھلنے میں 6 مہینے باقی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب کا دل دھک سے رہ گیا۔ امید لے کر آئے تھے، وہ دم توڑتی محسوس ہونے لگی۔ سفر کی تھکن، پوتے کی تکلیف اور اب مایوسی، یہ سب مل کر دل کو چیرنے لگے، لیکن اسی لمحے اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ اس حکیم کے گھر کی دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں، چھت میں زلزلہ سا آ گیا جیسے قیامت کا لمحہ ہو۔ وہ حکیم چیخ مار کر باہر نکل آیا، اگر چند لمحے اور گھر کے اندر رہتا تو چھت اس پر گر جاتی۔ وہ باہر آیا تو سامنے ایک ایسا نورانی منظر تھا کہ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ کھڑے تھے، وہ نور کا پیکر، وہ سراپا جمال، وہ چہرہ جس کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے تھے۔ اس حکیم نے جب پہلی نظر ڈالی تو ساکت ہو گیا۔ وہ حیران ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا، کبھی پاؤں مبارک کو دیکھتا، کبھی ہاتھوں کو، کبھی نور بھرے چہرے کو، اور کبھی آسمان کی طرف نظریں
نظریں اٹھاتا، پھر وہ تیزی سے اپنے گھر کے اندر بھاگا۔ وہاں پرانے صحیفے رکھے تھے، پرانی الہامی کتابوں کے اجزاء، اور انہیں نکالا، کھولا اور صفحے پلٹنے لگا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو، اور پھر اس کی آنکھیں رک گئیں، دل دھڑکنے لگا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگا، یہ وہی ہے، یہ آخری نبی ہے جس کی صفات میں نے کتابوں میں دیکھی تھی، یہی محمد ہے جس کا نور دنیا کو بدل دے گا۔ پھر وہ باہر آیا، حضرت عبد المطلب کے سامنے جھک کر بولا، اے عرب کے سردار، میں کون ہوتا ہوں؟ اسے دوا دینے والا، اس کی دوا تو خود اسی کے لبوں میں ہے، میں تو صرف اس کے نالین کا غلام ہوں۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس لب مبارک سے وہ خود اپنی انگلی پر یعنی تھوک کر آنکھ پر لگائے تو فوراً شفا آ جائے گی۔ آپ جس وجہ سے یہاں آئے ہیں، شفا اس ذات کے اندر ہے جو آپ کے ساتھ آیا ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا، رقت بھری آواز میں بولا، میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان پر کسی دوا کا سہارا نہیں لیتا، میں تو ان کا علاج اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے آخری نبی کے صدقے ان کو شفا عطا فرما، اور اللہ ہر بار شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ نور والا، یہ معصوم چہرہ، یہ وہ ہے جس کے آنے سے زمین کا نظام مکمل ہوگا۔ پھر اس حکیم نے تعظیم کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کی، دم کیا اور ساتھ میں دوا بھی دی۔ دوا لگاتے ہی وہ درد جو مہینوں سے آرام نہ آیا تھا پلک جھپکنے میں ختم ہو گیا، آنکھیں صاف ہو گئیں، چمک آ گئی۔ وہ نور جس پر کائنات رشک کرتی ہے اور فرشتے درود پڑھتے ہیں مزید نکھر گیا۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، وہ سجدہ شکر میں گر پڑے، کہا، اے میرے رب کریم، تو نے میرے یتیم پوتے پر کیسا خاص کرم فرمایا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، یہ ایک معجزہ تھا، نہ صرف شفا کا بلکہ اس پہچان کا جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنیدہ بندوں کو عطا فرمائی۔ وہ دروازہ جو 6 مہینے میں کھلتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر اسی لمحے کھلوا دیا۔ وہ چھت جو گرنے والی تھی اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اسے بچا لیا۔ وہ زبان جو شفا کی دعا کرتی تھی آج شفا کے اصل مالک کو دیکھ کر جھک گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آگے بڑھی، بچپن کی معصومیت سے نکل کر نو عمری کی طرف چلے تو ہر ادا میں ایسی حیا تھی جو آنکھوں کو جھکا دے، ان کے چال ڈھال میں ایسا وقار تھا جو کسی شہزادے کو بھی نصیب نہ ہوا۔ لوگوں کے ریوڑ چراتے وقت جہاں شور ہوتا وہ وہاں خاموشی سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوتے اور دل میں ذکر الہی جاری رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بھی کبھی فارغ نہ ہوتے، خود اپنے ہاتھ سے بکریاں چراتے، پتھر پر بیٹھتے، زمین پر سوتے، اپنے ہاتھوں سے کھاتے اور کبھی غصے کی شدت نہ دکھاتے۔ لوگ آپ سے پیار کرتے، آپ کی امانت و دیانت کی گواہی دیتے، بازاروں میں لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے۔ نوجوانی میں بھی کسی گناہ کے قریب نہ گئے، نہ گانا سنا، نہ ناچ دیکھا، نہ کوئی ایسا کام کیا جو عزت کے خلاف ہو۔ اگر کسی مجلس میں آواز بھی آتی تو اللہ نیند طاری کر دیتا اور آنکھ کھلتی تو وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ اس طرح اللہ نے بچپن سے جوانی تک ہر لمحے اپنے حبیب کو پاکیزگی عطا فرمائی اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہے جسے میں نے خود اپنے لیے چنا ہے، لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کا مطالعہ کرتے اور اس میں آنے والی آخری امت کے بارے میں پڑھتے تو ان کے دل میں نور بھر جاتا۔ وہ دیکھتے کہ ایک امت ایسی آئے گی جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن سب سے آگے ہوگی، وہ امت جو سب سے کم عمل کرے گی لیکن سب سے زیادہ بدلہ پائے گی، وہ امت جو زمین پر سب سے کم عمر رکھے گی لیکن جنت میں سب سے بلند مقام پائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے گناہوں اور نافرمانیوں کو دیکھتے، پھر تورات کی اس جگہ کو پڑھتے جہاں یہ لکھا تھا کہ ایک امت آئے گی جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرے گی، دن کے اجالے میں نمازوں کے سجدوں سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور زبان پر صرف اللہ اللہ ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگتے کہ یا اللہ یہ کیسی عظیم امت ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی کتاب تورات میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو گناہ کرے گی تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا لیکن اگر وہ توبہ کرے گی تو وہی گناہ نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر وہ کر لیں گے تو 10 سے 70 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جسے میں نے اپنی خاص رحمت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ
اگر امت نہیں دے رہے تو وہ فضیلتیں ہی مجھے دے دے۔ فرمایا اے موسیٰ، یہ مقام، یہ شان، یہ جاہ و جلال میں نے صرف اور صرف میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، اور یہ بھی جان لے اے موسیٰ، یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں نے زمین کو سجدوں کے لیے پاک کر دیا ہے، ان کے لیے ہر جگہ نماز کو ممکن کر دیا ہے، ان کے لیے ماہ رمضان کی رحمتوں سے بھر دیا ہے، ان کے لیے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا ہے، ان کے لیے زبان پر درود کا ورد رکھ کر فرشتوں کی صفوں میں مقام عطا کیا ہے، ان کے لیے ندامت کے آنسو سے عرش کو جھکا دیا ہے، ان کے لیے مساجد کو میرے عرش کے ٹکڑے بنا دیا ہے، ان کے لیے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور ان کے گناہوں پر میری مغفرت کا در کھلا رکھا ہے، میں نے ان کے سجدوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیا ہے، ان کے آنسو میری رحمت کو کھینچ لاتے ہیں، ان کی توبہ میری بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے لیے میں نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، ان کے روزے کے بدلے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کروا دیا ہے، ان کے ذکر پر میں فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، ان کے درود پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کر دیتا ہوں۔ اے موسیٰ، اگر تو دیکھ لے کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا تو کہے گا کہ یا اللہ، مجھے امت محمدیہ کا ایک ادنا غلام بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں محبت کی ایک آگ سی سلگ گئی، اور عرض کیا یا اللہ، یہ امت وہ ہے جسے تو نے اپنی رحمت کا خزانہ عطا کیا ہے، اے اللہ، اگر میں ان کا نبی نہیں تو ان کا خادم ہی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تو کلیم اللہ ہے، لیکن یہ وہ امت ہے جن کا نبی کا نام جب تو جنت میں لے گا تو جنت تیرے لیے کھل جائے گی، اور جب یہ امت درود پڑھے گی تو آسمان سے نور نازل ہوگا، جب یہ امت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گی تو شیطان کے محل گر جائیں گے، جب یہ امت دل سے کہے گی کہ یا اللہ بخش دے تو میں بغیر حساب بخش دوں گا۔ یہ وہ امت ہے جو کمزور بھی ہوگی لیکن اس کی دعا عرش ہلا دے گی، یہ وہ امت ہوگی جو قبر میں اترے گی تو اس کے ساتھ اس کے سجدوں کی روشنی بھی اترے گی، اور جب یہ پل صراط پر چلے گی تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے ہوں گے۔ یہ امت ہے جس کو میں نے اس لیے چن لیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں میں اللہ کے قرب میں تھے تو انہیں غیب سے معلوم ہوا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو ان کی نہیں ہوگی لیکن ان کے بعد آئے گی، وہ امت جو زمین پر سب سے بعد میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، وہ امت جس کے نبی کی امت ہونے پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، یہ کون سی امت ہے جو اتنے مقرب ہوگی؟ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جنہیں میں نے آخری امت بنایا لیکن ان پر اپنی رحمتیں سب سے پہلے نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اگر تو یہ امت مجھے عطا کر دے تو میں اس کے ساتھ جنت میں رہوں۔ فرمایا اے عیسیٰ، یہ امت صرف اور صرف میرے محبوب کے لیے ہے جنہیں میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا اللہ، اگر امت نہیں دے رہے تو وہ شان، وہ فضیلت، وہ مقام ہی مجھے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، جان لے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں نے 7 آسمانوں کو سجدے کے وقت جھکا دیا، جس کے لیے میں نے عرش کو ہر رات ان کے لیے نیچے کر دیا تاکہ میں خود ان کی دعا سنوں جب یہ تہجد میں اٹھتے ہیں، جب یہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں یا رب یا رب، تو میں خود فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے محبوب پر درود بھیجا ہے اور اب مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے عیسیٰ، میں نے ان کی دعا کو وہ طاقت دی ہے کہ پہاڑ بھی رو پڑتے ہیں اور زمین بھی گواہی دیتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جن کے لیے میں نے ذکر عبادت بنا دیا، ان کے لیے میں نے آنسو کو گواہی کا مقام دیا ہے، ان کے لیے میں نے ندامت کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیا ہے، ان کے لیے دروازے نہیں بلکہ راستے کھول دیے ہیں۔ یہ وہ امت ہے جنہیں میں نے اپنی محبت کا لباس پہنایا ہے، ان کے سینے میں میرا خوف، ان کے دل میں میرا ذکر، ان کی زبان پر میرا نام، ان کے ہاتھوں میں میرے بندوں کی مدد اور ان کی آنکھوں میں آخرت کی طلب ہے۔ یہ وہ امت ہے جن کے لیے میرے محبوب کے امتی ہونے کا شرف ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اے عیسیٰ، جب یہ امت توبہ کرے گی تو میں آسمانوں کو حکم دوں گا کہ ان پر بارش رحمت کی برسا دو، جب یہ روزہ رکھیں گے تو جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، جب یہ درود بھیجیں گے تو میں جنت کے باغات سے خوشبو نکال دوں گا، جب یہ موت کے قریب ہوں گے تو میں فرشتوں کو حکم دوں گا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت کی ٹھنڈک رکھ دو، ان کے لیے قبر بھی باغ بنے گی اور قیامت میں پل صراط بھی روشنی بن جائے گا۔ اے عیسیٰ، یہ وہ امت ہے جسے
دیکھنے کی تمنا موسیٰ نے کی، جس کے غلام بننے کی دعا فرشتوں نے کی، اور جس کے لیے میں نے تمام انبیاء کو گواہ بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب میں دنیا میں دوبارہ اتروں گا تو مجھے امتی بنا دے تاکہ میں اس محبوب نبی کے امتیوں کے ساتھ رہوں۔ فرمایا، اے عیسیٰ، جب تو دوبارہ دنیا میں آئے گا تو میرا محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے دیکھے گی، تو ان کی صفوں میں نماز ادا کرے گا، تو ان کے ساتھ میری کتاب پر عمل کرے گا، تو ان کے ساتھ میرے محبوب کے دین کو غالب کرے گا، اور تو میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اے عیسیٰ، جان لے کہ جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور جس کے دل میں ان کی محبت ہے اس کے لیے میرا عرش قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ یہ چند کلمات زبان پر لاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی مغفرت اس پر واجب ہو جاتی ہے، وہ مغفرت جو دل کے زنگ کو دھو دیتی ہے، جو اس کے ماضی کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہ ہوں، اور بندہ ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے، نہ کوئی دھبا، نہ کوئی داغ، نہ کوئی حساب۔ پھر اللہ کی رحمت اسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے، وہ رحمت جو گناہوں کی سیاہی پر نور کی سفیدی چڑھا دیتی ہے، جو مایوسی کی زمین کو امید کے آسمان سے جوڑ دیتی ہے، جو بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنی نرمی سے جوڑ کر مکمل کر دیتی ہے، اور وہ بندہ جس پر سزائیں واجب تھیں ان کے بجائے انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ ہدایت جو دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے، وہ ہدایت جو گمراہی کے راستے بند کر کے جنت کی راہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور بند راستے کو اس پر چلا دیتی ہے جو اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ پھر اللہ اس بندے کو عافیت عطا فرماتا ہے، وہ عافیت جو جسم کو بیماری سے، دل کو غم سے، عقل کو فتنوں سے اور ایمان کو زوال سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ان فتنوں سے بھی بچاؤں گا جن کا تمہیں شعور بھی نہیں، میں تیرے دنوں کو سلامت، راتوں کو پرسکون اور زندگی کو بابرکت کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے، وہ رزق جو صرف مال میں نہیں بلکہ دل کے سکون، زبان کے ذکر، گھر کے امن، اولاد کی صالحیت اور دل کی بے نیازی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ رزق جو دروازوں سے نہیں بلکہ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ صرف ان کلمات کی برکت سے ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا دکہا وجلہا واولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا۔ ترجمہ: یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، پہلے ہوں یا بعد کے، ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 2697، بعض نسخوں میں 534 میں بھی مرکوز ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچا جس سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو وہ قبولیت عطا فرما جو تیری رحمت کے شایان شان ہو۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے بخش دیا، چن لیا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔